جی تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تصدق ملک صاحب جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں سمیک آئل اینڈ گیس کے، اور پچھلی ایک دہائی سے ایز اے سینئر والنٹیئر وائلڈ لائف کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر بہت ٹھیک۔ ٹھیک ہے سر، پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، آج کل ایک رومرز کہہ لیں، ایک بہت خبر مارکیٹ میں سرگرم ہے، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چیتے اور شیر اسلام آباد کی مارلا کی پہاڑیوں میں آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک گاؤں ہے جس کو افیکٹ کیا ہے، سید پور گاؤں۔ سر یہ کیا کہانی ہے، یہ چیتے اور شیر کا اس ریجن میں پایا جانا ممکن ہے؟ جی شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ریجن میں نہ تو چیتا ہے اور نہ ہی شیر ہے۔ شیر جو ہے وہ افریقن شیر ہوتا ہے، افریقن لائن اس کو کہتے بھی، زیادہ تر پکارتے بھی اسی طرح ہی۔ تو اس ریجن میں کوئی شیر نہیں ہے اور کوئی چیتا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں جو پایا جاتا ہے اس کو اردو میں تیندوا کہتے ہیں اور انگلش میں کامن لیپرڈ کے نام سے۔ یہ نیٹو ہے اور یہ اس علاقے کا گلیات میں ہوتا ہے، یہ مارگلا ہلز میں آتا ہے، یہ اس کا نیٹو ایریا ہے، اس کا ہیبیٹیٹ ہے۔ ہم نے جب اس پہ مارگلا ہل نیشنل پارک میں بہت زیادہ انکروچمنٹ کر دی یا اس کے اوپر بہت زیادہ ٹریفک ہوگی تو یہ یہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی یہ پرزرویشن اینڈ پروٹیکشن کا کام شروع ہوا مارگلا ہل نیشنل پارک کا، تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ ہم نے یہ ہنٹنگ اور پوچنگ جو سی تھی اس کو روکا، جس کی وجہ سے اس جانور کے لیے خوراک مہیا ہونی شروع ہوئی اور یہ واپس اپنے ہیبیٹیٹ میں آیا۔ اور جب یہ واپس آیا آج سے 2 سال پہلے تو کیمرہ ٹریپس وغیرہ لگائے گئے تو اس میں دیکھا گیا کہ یہ ایک فیملی کے ساتھ وہاں پہ آیا ہے اور اس کو پھر ہم نے کیپچر کرنا شروع کیا۔ اور ٹریل 6 جو ہے جو فیصل ماسک کے پیچھے ہے، اس جگہ پہ ہم نے اس جگہ پہ ٹورسٹ پہ جانا منع کر دیا تاکہ اس کو اپنا ہیبیٹیٹ ملے اور یہ یہاں پہ پھلے پھولے، کیونکہ یہ اس کا علاقہ ہے۔ مارگلا ہل نیشنل پارک جو ہے یہ وائلڈ لائف کی پرزرویشن کے لیے، یہ ہم انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم جا کے ریکریشن وغیرہ کر سکتے ہیں تھوڑی بہت وہاں پہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو انکروچ نہیں کر سکتے۔ ہم نے وائلڈ لائف کو پہلے رائٹ دینا ہے وہاں پہ۔ تو وہ جب اس کو جگہ دی گئی تو پھر آہستہ آہستہ اس کا نمبر بھی انکریز کر دیا۔ جی سر آپ کے خیال میں اس وقت کتنی تعداد میں یہ لیپرڈس موجود ہیں مارگلا ہلز کی پہاڑیوں پر؟ ایک اور دوسرا سر یہ کہ آپ نے بتایا تھا ٹریل 6 میں ان کی ایک میکسیمم کوانٹٹی موجود ہے وہاں پر، تو سر کیا ایسی وجہ ہے کہ یہ ٹریول کر رہے ہیں اور آبادیوں کی طرف آ رہے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جو لیپرڈ ہے نا، اس کا جو جو اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، یہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں اس کو 40 کلومیٹر کا ایریا ہوتا ہے جو روز یہ ٹریکنگ کرتا ہے۔ تو آپ خود سوچ رہے ہیں کہ 40 کلومیٹر میں یہ اس کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ایک ٹریل پہ ہی رہ سکتا ہے۔ یہ وہ ایریا ضرور ہم نے ڈیزگنیٹ کیا، وہاں کی اس کی سائٹنگ ہوئی تھی تو ہم نے اس کو ڈیزگنیٹ کر دیا کہ یہاں پہ یہ اس کا ہیبیٹیٹ ہے، لیکن اس کے لیے تو فری لینڈ ہے، وہ جدھر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ وہ ایک جگہ سے اگر اس کو خوراک کم ملتی ہے تو مائگریٹ کر کے دوسری جگہ چلا جائے گا۔ اسی لیے یہ ساری جو رچ ہے اس سے ہوتا ہوا یہ نتیہ گلی تک چلے جاتے ہیں، واپس بھی آ جاتے ہیں اپنی پرانی جگہ پہ۔ تو اس کو ہم وائلڈ لائف کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ ہی کوئی فینسنگ ہے ایسی کہ ہم کہیں گے جی ہم نے کوئی باڑ لگائی ہوئی ہے اور یہ ایریا پرزرو کیا ہوا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اس لیے اس کو اب یہ ہے کہ آبادی کی طرف کیوں جاتا ہے، کیونکہ آبادی اس کے علاقے میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے علاقے میں گھستے چلے جا رہے ہیں، اس کی ٹیریٹری میں آ گئے ہیں، تو اس کو جو بھی جہاں پہ بھی نظر آئے گا اپنی خوراک، کیونکہ یہ جانور جو سے ہیں یہ تو خوراک کے لیے سارا زندگی گزارتے ہیں، بھلے ان کے طریقہ ہی یہ ہے کہ یہ ہنٹنگ کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں یا ریسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی جنریشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ کام اس کے روز کے کاموں میں، جس طرح ہم اپنا پروفیشنل جاب کرتے ہیں وہ اپنی پروفیشنل جاب کرتا ہے، اس نے جانا ہے، اس کو جہاں بکری نظر آئے گی وہ اپنے بچوں کے لیے اس کو ہنٹ کرے گا، اس کو جو جانور نظر آئے گا اس کو ہنٹ کرے گا۔ سر جیسے یہ جیسے آبادی آگے اندر کی طرف جاتی جا رہی ہے، اس کے علاقے میں گھستے جا رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ دیکھا جائے گا۔ لیکن سر یہ جو سید پور ولیج ہے یہ ایک دہائی ایک نہیں کئی دہائیوں سے ایک ہی جگہ پر فکس ہے، اس سے آگے نہ کوئی مکان بن رہے ہیں، ایک جگہ پر ہے، کوئی آگے آبادی نہیں بڑھ رہی، لیکن لوگ تو خیر بظاہر رہ رہے ہیں وہاں پر۔ پھر ایسی کیا وجہ ہوئی؟ کیا جنگلات کا کٹاؤ ہے جو یہ جو جانور ہے یہ آبادی کی طرف آتا ہے، یا جنگلات میں ان کو صحیح اپنی خوراک نہیں مل پاتی جس وجہ سے وہ شہر کا آبادی کا رخ کرتا ہے؟ دیکھیں خوراک تو یہاں پہ
بہت زیادہ ہے اس کے لیے. ایک تو یہ آپ کے جو بندر ہے وہ بھی اس کی خوراک کا حصہ ہے. یہ جو خاص طور پہ جو وائلڈ بور جس کو کہتے ہیں یہ اس کی خوراک کا حصہ ہے. آپ نے اب سنا ہوگا یا دیکھا بھی ہوگا جو ہم آبزرو کرتے ہیں کہ وائلڈ بور جو ان سے E7 کے علاقے میں ہر وقت نظر آتا تھا. اب جو ان سے وہ نظر نہیں آتا اس لیے کہ یا تو وہ بھاگے ہیں یا اس کی خوراک کا حصہ بن گئے. تو خوراک تو اس جانور کے لیے ہے اس لیے پھل پھول رہا ہے یہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ آپ ایک وائلڈ اینیمل ہے اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. مطلب وہ آبادی کے نزدیک بھی پہنچ سکتا ہے. کرنا یہ ہے جو ہمیں وہ یہ ہے کہ یہ ہیومن انٹرفیس جو ہے اس اینیمل کا اس کے ساتھ لوگوں کو یوز ٹو ہونا پڑے گا. یعنی کہ ہم نے ابھی تک یہ تھا کیونکہ یہ جانور یہاں تھا نہیں تو ہم نے کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن نہیں کی. اگر لوگوں کی بکریاں ہیں تو وہ باہر ہی باندھی ہوئی ہیں تو انہوں نے کوئی ان کے لیے کمرہ نہیں بنایا یا کوئی ایسی چیز نہیں بنائی کہ انہیں پروٹیکٹ کر سکیں. تو یہ چیزیں جو سی اس میں گورنمنٹ اور ڈپارٹمنٹ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. جو ایسے گھر ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ایکسپوزڈ ہیں اور ادھر جانور وغیرہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں پالتو تو ان کو تھوڑی بہت اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو تھوڑی بہت گورنمنٹ سپورٹ کرے تاکہ وہ ایک کمرہ بنا سکیں اپنی جانوروں وغیرہ کو وہ اندر رکھ سکیں. تو تھوڑی سی اس طرح کی ہیلپ کریں ایک دوسرے کو یا جو ہم جیسے والنٹیئر ہم بھی آگے آنے کو تیار ہیں تو ہم اسپانسر کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ ارینج کر کے دے سکتے ہیں کہ یار اپنی جو جنگلی آپ کے پاس جو جانور ہیں پالتو ان کے لیے کچھ شیڈ بنا لیں کمرہ بنا لیں تھوڑی بہت فائنینشیل سپورٹ کر دیں ان کو تاکہ وہ پروٹیکٹ ہو جائے. جب وہ پروٹیکٹ ہو جائیں گے تو پھر نہیں آئے گا جانور وہاں پہ. سر اس وقت لائف تو انسانی لائف تو رسک پہ ہے لیکن اس کے علاوہ یہ جانور بھی ہیں ان کے مال مویشی چیزیں سب ہیں. تو کیا ایسی احتیاطی تدابیر آپ ہمیں کچھ بتائیں گے کوئی ایسی تدبیر ہو کہ اگر خدا نخواستہ کسی ہیومن کا آپ اس جانور کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ایسے وقت میں کیا کرے وہ جس سے اس کا بچاؤ ہو سکے؟ جی جو اس پہ جو اسٹڈی ہوئی ہے اور جس پہ وہ بات لوگ کرتے ہیں وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پینک نہیں کرنا. لیکن آف کورس یہ جانور ایسا ہے خطرناک سب کے ذہن میں اس کا خوف بھی ہوتا ہے تو یہ نیچرل ہے کہ ہم پینک کریں گے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پینک نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی کیونکہ اس کی سپیڈ آپ سے بہت زیادہ تیز ہے. اور یہ 3.5 میٹر کی جمپ لگا سکتا ہے تو اس میں اس طرح کی اسٹرینتھ ہے تو آپ تو اس سے بچ نہیں سکتے اگر آپ بھاگنے کی کوشش کریں گے. لیکن کہنے یہ ہے کہ یہ اٹیک نہیں کرتا انٹل انلیس کہ آپ اس کے ساتھ کوئی اٹھا کے کوئی پتھر مارنے کی کوشش کریں یا وہ فیل کرے کہ وہ اس وقت آپ کا ڈیفینسو پوسچر ہو گیا اور اس کو اپنا تھریٹ فیل ہونا شروع ہو جائے. زیادہ تر لوگوں کا جو ایکسپرٹس ہیں اس کے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہیومنس پہ اس طرح اٹیک نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ اگر سامنے آ جاتا ہے اور اگر آپ اس کی بالکل کلوز اس میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ کچھ چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں وہ نیٹ پہ بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہیں اور وہ ہم بورڈ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ اس کو ہر جگہ پہ اویزا کرے تاکہ لوکلس کو بھی پتہ چلے ٹورسٹ کو بھی پتہ چلے کہ یہاں پہ اس جانور کی موجودگی ہے. تو آپ ایسی احتیاطی تدابیریں جو ان سے کافی ساری لسٹ کر دیں تاکہ وہ جائیں تو وہ ان کو اختیار کریں. سر کیا جو یہ آبادی ہے یہ سیف ولیج ہے اس کے چاروں اطراف میں یا کم سے کم 3 اطراف میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایسی خاردار تاریں لگا دی جائیں یا کچھ ایسا کچھ انتظام کر دیا جائے جس سے یہ جو جانور جنگلی جانور ہیں یہ آبادی کا رخ نہ کر سکے؟ ایک چیز. دوسری سر یہ بتائیے کہ ایک عام تاثر ایک عام بات کی جاتی ہے کیا اگر خدا نہ خواستہ کسی انسان کا اس سے انفیکشن ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں شور مچانا یا اس کو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے والیوم سے زیادہ بڑا شو کریں مطلب ہاتھ اونچے کر دیے تاکہ جانور بھی یہ تاثر پڑے کہ بڑی چیز آئی ہے اس سے وہ ڈر جاتا ہے. کئی بات ٹھیک ہے درست ہے. جی یہ باتیں ٹھیک ہے. ایک وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ واک کر رہے ہو ٹریل وغیرہ پہ یا اس راستے جنگل میں سے گزر رہے ہو تو اونچی اونچی آواز میں بولتے رہیں تاکہ وہ الرٹ رہے اور وہ دور رہے آپ سے کیونکہ وہ یہ شاید جانور ہے یہ خود سے آگے نہیں بڑھتا. اس کو جیسی دور سے آواز آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو یہ پہلے ہی پیچھے ہو جائے گا ہٹ جائے گا اس راستے سے دور ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ آواز اونچی آواز لیں اگر 2 لوگ جائیں تو زیادہ بہتر ہے آپس میں اونچا اونچا بولتے ہوئے جائیں تو اگر شور ہوگا یا اس طرح کی آواز ہوگی تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا. اسی طرح اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سمجھے گا کہ یہ پرے ہے اور وہ اس سے چھوٹا ہے اور وہ اس کو دبوچنے کی کوشش کرے گا.
لیکن آپ اگر کھڑے ہیں کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ اوپر کر لیں, اگر آپ کے پاس چادر ہے تو چادر کے ساتھ ایسے کر کے ہاتھ اوپر کر لیں, تو اس کو جب بڑی چیز نظر آئے گی تو وہ پھر تھوڑا سا کہے گا کہ یہ میرا پرے نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اور سر فینسز لگا کے اس علاقے کو کارڈن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو پھر پروجیکٹ ہے اور جس کو گورنمنٹ لے کہ کس طریقے سے وہ اس کو کر سکتے ہیں کہ وہ اس ایریا کو پرزرو کر سکیں, اور جو کہ کافی ایکسپینسو بھی ہوگا. اب اس میں ان کے پاس بجٹ ہے, اگر ضرور کریں. سر یہ بتائیے گا کہ وائلڈ لائف کی طرف سے کوئی ایسے پروگرام, کوئی پبلک اویئرنیس کے لیے ایسے پروگرامس وغیرہ ہو رہے ہیں جس سے لوگوں کو عام, خاص طور پہ وہاں کے لوگ زیادہ تر ان پڑھ ہے, مزدور طبقہ لوگ وہاں پر ہیں, ان میں اویئرنیس کے لیے کچھ ایسے پروگرامس کیے جائیں؟ دیکھیں میں جو سا ہم کیونکہ والنٹیئرز ہیں, ہم تو اپنی بات ان کو بتا سکتے ہیں, تو ہم ان کو یہی کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ پاپولیشن اب بڑھے گی ان کی, آپ نے ان کو یہاں پہ یعنی کہ اگر وہ ان کے اپنے ہیبیٹیٹ میں واپس آئے ہیں تو ان کا ہیومن کے ساتھ انٹریکشن اب لازمی ہے, ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے. تو لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں کہ انہوں نے کس طرح ڈیل کرنا ہے اس سچویشن کو. اس کے لیے پوری دنیا میں مختلف پروگرامز چلتے ہیں, اور جو WWF والے ہیں وہ مطلب ہر جگہ پہ لوگوں کو بتاتے ہیں. جس طرح آپ کا سنو لیپرڈ ہے, وہ اس کے لیے وہ جا کے ساری گائیڈنس دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس کے ساتھ رہنا ہے, کہ ان کو اس کا بھی اسی طرح کا ایشو ہے. اسی طرح یہ کشمیر میں یہ تیندوا جو ہے اس کو لوگ مار دیتے ہیں, تو ادھر بھی یہ ایشو ہے. تو یہ سارے ایشوز کو دنیا کی ڈفرینٹ جو وائلڈ لائف کی آرگنائزیشن ہیں وہ ہینڈل کرتی ہیں. تو ہم نے بھی اس کو ہینڈل کرنا ہے, سسٹمیٹکلی ہینڈل کرنا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ کو ایگزسٹنس ہو سکے بٹوین دا اینیمل اینڈ دا ہیومن. تو جب یہ ہوگا تو پھر وائلڈ لائف بھی اپنی جگہ پہ رہے گی, اور انسانوں کو بھی پتا ہوگا کہ بھئی اگر شام کو آپ سورج غروب ہونے کے بعد جنگل کی طرف نہ جائیں, آپ روز بتائیں لوگوں کو, سمجھائیں لوگوں کو کہ بھئی آپ کو تھریٹ ہے, لائف تھریٹ ہے, کیونکہ رات اینیمل کی ہے, اس جانور کی ہے. تو یہ اویئرنیس جتنی جتنی کریٹ کرتے جائیں گے تو ایک آپ کے لائف سٹائل کا حصہ بن جائے گا. آج کل جس طرح ہمارے بچے ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور صبح سوتے رہتے ہیں, تو انہوں نے لائف سٹائل کا یہ حصہ بنا لیا. جب آپ اویئرنیس کریٹ کرنا شروع کریں گے تو وہ لوگ کو پتا ہوگا کہ شام کو ہم نے جنگل میں نہیں جانا. سر آپ سے فائنل کوشچن ہے, وہ کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مین نیوز جو ہمارے چینل ہیں ان پر یہ جو خبر چلائی جاتی ہے, چلائی گئی بھی کہ جی شیر آ گیا, چیتا آ گیا, ٹائیگر آ گیا, اس سے کیا ہماری سوسائٹی پہ کیا اثر جاتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ سیکنڈلی, جب اس طرح کی نیوز ہمارے ہمسایہ ممالک میں وہ لوگ دیکھتے ہیں, اور اس میں یہ کہ صرف جسٹ یہ آپ کا لیک آف اویئرنیس ہے جس کی وجہ سے آپ ایک اپنے تیندوے کو ایک شیر مار دیے, شیر کا ایک والیوم بھی بڑا ہے اس کا ایک, تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے اور عوام میں کتنا خوف و ہراس بڑھتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ جب لوگوں نے اس طرح کی خبریں سنی ہیں, جو عام لوگ جو وہاں پر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں وہ کافی پینک سچویشن میں کافی ڈرے ہوئے ہیں, تو سر ان کے لیے کیا آپ میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو پہلے ہی فرض بنتا ہے ہر رپورٹر کا کہ نیوز چینل کا کہ وہ ریسرچ کر کے اپنی خبر دے. یہ تو بڑی بیسک انفارمیشن ہے کہ آپ جو تھا ایک تیندوے کو یا ایک لیپرڈ کو آپ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں, جبکہ شیئر کی شکل اور اس کی شکل میں زمین آسمان کا فرق ہے. سائز میں, تو سائز میں, والیوم میں, اور پھر تھوڑی سی ریسرچ. ایک آج کل تو گوگل پہ آپ کو ہر چیز نظر آ جاتی ہے, آپ لکھیں لائن تو فوراً بتا دے گا, شیئر لکھیں تو وہ بھی اردو میں بھی لکھیں تو بتا دے گا, کہ اس کی شکل بھی دکھا دے گا, اس کے فیچرز بھی دکھا دے گا. تو یہ ہے کہ رپورٹنگ میں تھوڑی سی محنت اگر کی جائے تو آپ صحیح طرح گائڈ کریں لوگوں کو. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اینٹی نہیں کرنا وائلڈ لائف کے ساتھ, مطلب ہم نے اس جو وائلڈ لائف ہے ہمارے پاس اس مارگلا ہل نیشنل پارک میں, اس کو پرزرو کرنا ہے, اس کے ساتھ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. تو ہمارا جو میسج ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم بہتری لا سکیں, اور یہ ہیومن اینیمل ریلیشن شپ جو ہے اس کو امپروو کر سکیں, تاکہ ہم بھی ایگزسٹ کریں اور وہ بھی ایگزسٹ کریں اپنی اپنی جگہ پہ, اور زیادہ سے زیادہ سیفٹی بھی ہو اور پروٹیکٹڈ بھی ہو. تو اس میسج کو لے کے اس پہ تھوڑے سے ہمارے جو سائنٹیفک کمیٹی ہے IWMB کی, ان کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ لکھنا شروع کریں, ٹی وی پہ کوئی پروگرامز کریں, بتائیں لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں, تاکہ یہ میسج جو ہے وہ پھر میسج میں جائے
और वो फिर एक दूसरे को खुश हों देख के। जिस तरह अब हम जाते हैं ट्रेल पे तो देखते हैं वो कलीज मुर्ग हमें नजर आता है नीले रंग का, पहले वो नजर ही नहीं आता था। इसी तरह बार्किंग डियर नजर आता है, तो जिस दिन देख लेते हैं उस दिन कितनी खुशी होती है। कुदरत का हुस्न। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ है, इसको वहाँ पे फलना फूलना चाहिए अपने इलाके में, हम उसको देख के खुश हों, उसको प्रिजर्व करें और अपनी प्रोटेक्शन, अपने लोगों की प्रोटेक्शन उसको भी साथ में। सर आपका कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये थे हमारे साथ सदरत मलिक साहब, जिनकी माहिराना राय हमने आपके सामने रखी। ये ज़हन में रखें कि जब आप मारला हिल्स या किसी भी नेशनल पार्क में जाते हैं तो वो जो जगह है वो इन जंगली हयात के लिए है, उनकी जगह है, आपकी जगह नहीं है। तो आप उनके एरिया में गए हैं तो कोशिश करें अपना भी ख्याल रखें और उसके साथ के साथ उनका भी ख्याल रखें। इसी पैगाम के साथ अपने होस्ट सलमान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।